صاحب یہ بتائیں کہ انتخابات 8 فروری کو تو آ رہے ہیں، جو انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی تیز ہو رہی ہے. آپ نے بھی بلوچستان کے اندر آپ وزٹ پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ماحول جوش و خروش تو کافی زیادہ ہے یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے سینٹر کی وہ اس پر بڑا فوکس کر رہی ہیں. نواز شریف نے بھی اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کی بلوچستان سے، پیپلز پارٹی نے بھی یہاں یوم تاسیس کا جلسہ کیا. تو کیوں اس مرتبہ زیادہ بلوچستان کے اوپر زور ہے سیاسی جماعتوں کا، جو سینٹر کی سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ جو مین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ صوبے لیبارٹری کی حیثیت رکھتے ہیں. اب ان صوبوں میں تو بڑی حد تک پولیٹیکل جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے ان کی فکسیشن ہو چکی ہے. تو ان کو ایک بلوچستان اس طرح نظر آتا ہے اور ایک پھر خیبر پختونخوا جس کو یہ لوگ صرف الیکشن کے وقت اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اور یا کرسی تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس دن وزیر اعظم بن جاتے ہیں پھر بلوچستان کو بھی بھول جاتے ہیں اور پھر خیبر پختونخوا کو بھی بھول جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سالوں میں زرداری صاحب نے کتنی توجہ دی ہوگی یہاں کو. عمران خان صاحب 5 سال وزیر اعظم رہے، لیکن یہاں اس بلوچستان میں پاکستان کے مستقبل اور بقا اور سلامتی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. ٹھیک، رقبے کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ مسائل کے اعتبار سے بھی باہر دنیا میں جاتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے پاس باہر دنیا میں اپنی مارکیٹنگ کے لیے سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ بلوچستان ہے. لیکن خود ان لوگوں کو بلوچستان صرف الیکشن کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے 5 سال میں بلوچستان میں کیا کیا، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کیا. یہ تک کہ جو سی پیک ہم کر رہے ہیں تو گوادر کے لوگوں کو وہ ان 5 سالوں میں بجلی تک نہیں دے سکے، وہاں کے مچیروں کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے. تو یہ چونکہ اب پھر الیکشن کی آمد ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو میں بڑے باشعور لوگ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں قومی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اصلاً پنجاب کی پارٹی اور دوسری اصلاً سندھ کی پارٹی ہے. میں آپ سے پوچھنا ہے ذرا یہاں کی مقامی جماعتوں کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ سینٹر کی پارٹیوں کے جائے زیادہ فوکس کرنے سے. ایوب ترین صاحب، کیا وجہ ہے اس مرتبہ کیوں زیادہ سینٹر کی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں یہاں کیوں اس مرتبہ زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اوپر؟ جی سمر عباس صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے جو مسائل ہے، بنیادی مسائل اس کی طرف ایک توجہ دلائی ہے. خاص کر بلوچستان کی اگر ہم کمپرس جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں انہوں نے بھی اس طرح اس صوبے پہ توجہ نہیں دی ہے جس کی ضرورت تھی. بلکہ بلوچستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، ایک تو قومی اسمبلی میں بلوچستان کی جو سیٹیں وہ بہت کم ہے، یعنی 14 نشستیں ہیں. تو اس میں جو کمپرس جماعتیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف ووٹ لے لوگوں سے، وہ قوم پرستی کے نام پہ لے یا مذہب کے نام پہ لے، اس کے بعد وہ سارے لوگ اسلام آباد میں 5 سال تک جمع رہتے ہیں. وہ پھر بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہے، جس طرح بے روزگاری یہاں بہت زیادہ ہے، لا اینڈ آرڈر کے بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ اپنے صافی صاحب نے بھی بتا دیا کہ سی پیک جو ایک کہتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا گیٹ وے ڈیولپمنٹ کا، ایشیا کا گیٹ وے کا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں حکومتوں نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دیا. اور اب ایک بار پھر جو تجربہ گاہ کے طور پہ بلوچستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. پہلے 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو بنایا گیا تھا اور اس وقت یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ اب فیصلے جو ہے وہ لاہور میں، تخت لاہور پہ نہیں ہوں گے، کوئٹہ میں ہوں گے. ابھی جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا، جب اس کے آنے سے پہلے یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ صرف فیڈرل میں نہیں ہوگی بلکہ بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی. اور یہاں جو مسلم لیگ نون کے صوبائی قائدین سے جب آپ نے بات کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں تو بتایا گیا کہ آنے والی حکومت جو ہے آپ کی ہے. اور اسی آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے پہلے یہاں جو الیکٹیبلز ہیں، مختلف الیکٹیبلز یہاں شامل ہوئے تھے. وہ پہلے باپ پارٹی میں تھے، مسلم لیگ کاپ میں تھے، پھر مسلم لیگ نون میں تھے، لیکن اچانک جو ہے راتوں رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عوام کی جو رائے ہے اس کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے. یہاں کی جو کمپرس جماعتیں ان کو ایک شکوہ یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالتے ایک کینڈیڈیٹ کو، رزلٹ آتا ہے جیتنے کا کسی اور کا. تو جب تک آپ اس ملک میں بالخصوص اس صوبے میں فیئر اینڈ فری
فری الیکشن نہیں کروائیں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہے جس میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا ایشو ہے, ایجوکیشن کے ایشوز ہے, بہت سارے. پھر آپ کے دیکھیں نا اس وقت افغان بارڈر کے ساتھ آپ کا ایشو چل رہا ہے, ایران بارڈر کے ساتھ آپ کا ایشو چل رہا ہے. تو اس کے لیے جب تک آپ یہاں کے لوگوں کا منتخب کردہ لوگوں کو وہ آنے کی وہ نہیں دیں گے اور باہر سے لوگوں کو لائیں گے اور تجربہ کریں گے, میرے خیال میں اس سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کی بجائے مزید گمبھیر ہوں گے. مقامی جماعتیں یہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں سلیم صاحب, ان کا آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ دیکھ لیا گیا باپ پارٹی کا تجربہ کر کے بھی وہ ناکام ہو گیا, اب دوبارہ سے جایا جا رہا ہے ایک فیڈرل پارٹی کی طرف, تو یہ قوم پرست جماعتوں کا مستقبل پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ نہیں دیکھیں, ایک تو جو قوم پرست جماعتیں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ سب بھی کمپرومائزز کے شکار رہے ہیں. اس ملک میں کون سی قوم پرست جماعت ہے جو کہ اقتدار میں نہیں رہی, لیکن شاید جب اقتدار میں آنے کے بعد ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بلوچستان کا ایک جو رقبے کا مسئلہ ہے کہ رقبہ بہت زیادہ ہے, آبادی بہت زیادہ ہے اور یہ لانگ ٹرم منصوبوں کا تقاضا کرتا ہے بلوچستان, اور پھر جب اقتدار سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انقلابی نعرے, پھر ان کو مسنگ پرسن بھی یاد آ جاتے ہیں, پھر ان کو بلوچستان کی محرومی بھی آ جاتا ہے اور باقی سب کچھ بھی. باپ کا باپ اس دن مر گیا تھا جب جنرل فیض صاحب چلے گئے, اور باپ کی ماں اس دن مر گئی جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے. اب باپ جو ہے وہ جو ان کے وابستگان تھے وہ سارے یتیم تھے, تو اور یتیموں کی طرح پھر رہے ہیں. تو اس لیے زرداری اور نواز شریف میں ایک کمپٹیشن ہے, ایک چاہتا ہے کہ یتیموں کو وہ گود لے لے اور دوسرا چاہتا ہے کہ یتیموں کو وہ گود لے لے. جب تک وہ قومی جماعتیں حقیقی معنوں میں قومی جماعتیں بن کے بلوچستان کے مسائل کو اور یہاں کے عوام کی خواہشات کو میرٹ پہ اپنے عمل میں اور اپنے دستور میں, اپنے منشور میں, اپنی حکومتی ایکٹیویٹیز میں نہیں سمو لیتی, تو تب تک وہ بلوچستان کی حقیقی معنوں میں ترجمان جماعتیں نہیں بن سکتی. وہ بلوچستان کو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے تناظر میں دیکھیں, وہ بلوچستان کو اس کی ہسٹری کے تناظر میں دیکھیں, وہ بلوچستان کو اس کے مستقبل کے پوٹینشیل کے تناظر میں دیکھیں. ہم یہاں پہ چین کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ دن رات. چین نے کیا کیا؟ نواز شریف اور زرداری یا باقی قومی لیڈروں سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ چین کو فالو کرو. چین نے ایسٹرن چائنا سے وسائل اٹھائے اور ان وسائل کو لا کے انہوں نے ویسٹرن چائنا میں جس کی حالت بلوچستان کی طرح تھی, وہ سنکیانگ تھا یا تبت تھا, وہ ان برابر لے آئے. تو جب تک یہ لوگ صرف الیکشن کے وقت بلوچستان کو یاد کریں گے تو بلوچستان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے, لیکن یہ جماعتیں بھی قومی جماعتیں نہیں بن سکیں گی. ممکن ہے سیٹ اپ آپ کو یہاں پہ ایک اور مخلوط حکومت لیڈ بائی PMLN نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی؟ نہیں, میں جب ایک رات درمیان میں ہوں نا تو پاکستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا. رات میں بھی بعض اوقات بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں, یہ بھی ہے کہ کچھ بھی بدل سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ صافی صاحب, آپ نے اب تک کی وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے نیشنلسٹ پارٹیوں کی, پھر ان کا فیوچر کیا بچے گا اگر فیڈرل کی پارٹیاں زیادہ دوبارہ سے یہاں پہ آ رہی ہیں؟ دیکھو سمر عباس صاحب, میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو اس صورت میں تو جو یہاں کی بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں یا پشتون نیشنلسٹ پارٹیاں ان کی وہ تو ایک سے بن جاتی ہے اس گورنمنٹ میں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. لیکن اگر یہ وہ ارینج الیکشن ہوں گے, یعنی مطلب جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, یہاں کے لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے, بلکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا اس میں جو لوگ منتخب ہوں گے وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ہوں گے اور مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہوگی. تو اس صورت میں میرے خیال میں بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو فیڈرل پہ جو بھی حکومت بنے گی اس پہ زیادہ اعتماد نہیں رہے گی. البتہ ہاں, ایک اس میں ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ ایک جماعت کی حکومت نہیں بنی, ہمیشہ مخلوط حکومت بنی ہے. تو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتیں اگر وہ سیٹیں لے کر آتی ہے پروونس کی یا وفاق کی, تو وہ بھی میرے 100% یہ یقین ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیں گے مسلم لیگ نون کی, کیونکہ 2018 سے پہلے یہاں جو مخلوط حکومت تھی تو اس میں بھی مسلم لیگ نون اور جو بلوچ اور پشتون کو پرست جماعتیں تھے وہ اس میں شامل تھے, بلکہ اس کا حصہ تھے. تحریک انصاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تحریک انصاف کی اگر میں پھر وہی بات کروں گا, اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو میرے خیال میں بلوچستان میں زیادہ تر
जो नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ के ही हिस्से में आएगी। लेकिन आपने भी इस शहर का दौरा किया, लोगों से आपने भी बात की, हमने भी बात किया। आम जो लोग हैं उसका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनके जो दुखों का मदावा है, बिलखसूस आम शहरी को इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो महंगाई है, सबसे बड़ा मसला जो है इस सूबे में गुर्बत का है, सबसे बड़ा मसला इस सूबे में बेरोज़गारी का है, और सबसे बड़ा मसला इस सूबे में जो एग्रीकल्चर का है, क्योंकि यहाँ के आए रोज़ एग्रीकल्चरिस्ट हमारे एहतजाज करते हैं और उनका ये कहना है कि वफाक की जानिब से हमें जो बिजली दी जा रही है वो 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे दी जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल तबाह हो रहा है और नतीजे में यहाँ इक्तिसादी जो हालात है वो रोज़ बरोज़ लोगों के ख़राब हो रहा है। लेकिन वफाक की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो भी हुकूमत आए कम अज़ कम ये कि बलूचिस्तान के जो लोगों के बुनियादी मसाइल है उस पर ज़रा तवज्जो दे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले आए, पीपल्स पार्टी वाले आए, उन्होंने आज तक बलूचिस्तान के जो अवामी मसाइल है उस पर किसी ने बात नहीं की। अलबत्ता कोशिश उनकी ये रही कि जितने इलेक्टेबल्स है या जितने मुतबरीन है या कबायली सरदार है या खान है। सर पूछनी थी आपसे कि इलेक्टेबल्स रेलेवेंट हैं आज इस इलेक्शन में, रेलेवेंट होंगे? देखो इलेक्टेबल्स का एक वो हमारे बलूचिस्तान में एक इशू है कि वो जिस जमात में रहे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे मुस्लिम लीग काप में हो, चाहे वो ZX जो भी जमात है, बहुत सारे हमारे ऐसे इलेक्टेबल्स है कि वो अपने सीट जीत के आता है लेकिन उसके पास आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए कोई एजेंडा नहीं होता है कि उसने आके क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि उसमें सबसे बड़ा मसला जो है हमारे एजुकेशन रेशो का भी है। हमारे देहातों में आप जाएंगे लोग जो है वही सरदार नवी खान उसके मरहून मिन्नत है।